بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے ولاگ کا آغاز میں آپ کے ساتھ ایک بڑی سیاسی خبر سے کرنے جا رہا ہوں۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ رحیم یار خان کی ذیلی سیاست کی اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے اور کسی حد تک حیران کن بھی۔ ناظرین، 23 دسمبر بروز ہفتہ آمدہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ عوام کی بڑی تعداد بالخصوص سیاسی حلقوں کی نظریں رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 پر مرکوز تھیں اور انہیں انتظار تھا کہ اس قومی نشست پر گزشتہ 4-5 انتخابات میں مسلسل کامیابی حاصل کرنے والے سابق MNA مخدوم خسرو بختیار صاحب کے کاغذات نامزدگی کب داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت گزر گیا تو پتہ چلا کہ نہ صرف حلقہ NA 171 بلکہ ضلع رحیم یار خان کی کسی بھی قومی اور صوبائی نشست پر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے کاغذات نامزدگی کسی ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں داخل نہیں کرائے گئے، اور یوں اب اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجہ میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین، مخدوم خسرو بختیار صاحب کا آئندہ عام انتخابات میں حصہ نہ لینا ذیلی سیاست کا ایک بڑا اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عام انتخابات کا میدان ہو یا بلدیاتی انتخابات کا سیاسی معرکہ، مخدوم خسرو بختیار صاحب نہ صرف ذاتی طور پر ایک بڑا فعال کردار ادا کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ایک بڑے سیاسی گروپ کی قیادت کرتے ہوئے ذیلی سیاست میں بھرپور حصہ لیتے چلے آ رہے ہیں۔ قومی سیاست کی بات کریں تو زیادہ نہیں، ضلع رحیم یار خان کی 2 قومی نشستوں، خانپور کی قومی نشست NA 170 اور رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 اور ان میں شامل صوبائی حلقوں PP 259، PP 260 اور PP 261 میں ان کا خاصا عمل دخل ہے۔ اگر رحیم یار خان کی ذیلی سیاست کا اتنا بڑا کھلاڑی یوں اچانک انتخابی میدان سے باہر بلکہ غائب ہو جائے تو ناظرین ذہنوں میں سوال ضرور کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، مخدوم خسرو بختیار صاحب کی وطن واپسی اور آمدہ عام انتخابات میں ان کی شرکت مشکوک ہونے کے حوالے سے کوئی مہینہ بھر پہلے میں نے اپنے ولاگ میں اس پر بات کی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا وہ کلپ سنیں۔ ایک خبر تحصیل رحیم یار خان کی حلقہ NA 171 سے متعلق ہے، جہاں سے سابق MNA مخدوم خسرو بختیار صاحب ایک عرصہ سے بیرون ملک ہیں۔ وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اپنی نجی اور ذاتی مصروفیات کے پیش نظر پاکستان واپس نہیں آ رہے یا ان کے پاکستان نہ آنے کی وجہ کچھ اور ہے؟ کیا انہیں پاکستان واپسی کے لیے کلیئرنس نہیں مل رہی؟ اور وہ ایسے کون سے ایشوز ہیں جو ان کی پاکستان واپسی میں اس وقت رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے میرے پاس 1-2 بہت مصدقہ اطلاعات ہیں۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ بات تقریباً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرے اس ولاگ کے بعد اگرچہ مخدوم خسرو بختیار صاحب کے قریبی حلقوں نے میری اس بات سے اتفاق نہیں کیا تھا اور ان کا موقف یہی تھا کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے کوئی ابہام ہے، نہ آمدہ عام انتخابات میں ان کے حصہ نہ لینے کے حوالے سے کیا سرائیاں اور خبریں درست ہیں۔ ناظرین، ان کے اس یقین اور گمان کے باوجود میں نے اپنی خبر کی تردید نہیں کی تھی۔ تاہم ناظرین، میں نے ان کی یہ بات اور ان کا یہ موقف انہی کے الفاظ میں اپنے اگلے ولاگ میں کوڈ کر دیا تھا کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب آئندہ عام انتخابات کے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتے ہی پاکستان میں ہوں گے اور وہ انتخابی سرگرمیوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ خیر ناظرین، انتخابی شیڈول کا اعلان ہو چکا اور اس شیڈول کے تحت امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے۔ سیٹلمنٹ کے بغیر مخدوم خسرو بختیار صاحب نے وطن واپس آنا تھا، نہ وہ آئے۔ یہاں کروڑوں روپے کا سوال یہ ہے کہ آخر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے ساتھ کیا بنی؟ تو اس کا مختصر اور جامع جواب پھر یہی ہے کہ انہیں وطن واپسی کے لیے کلیئرنس نہیں ملی۔ اس سے جڑا اگلا سوال پھر یہ ہے کہ آخر کلیئرنس سے کیا مراد ہے اور یہ معمہ ہے کیا؟ 9 مئی کے واقعات کے بعد مخدوم خسرو بختیار صاحب باقاعدہ کیمرے کے سامنے آ کر PTI سے اعلان لا تعلقی کر چکے اور اس کے بعد ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی، کوئی ایسا ناخوشگوار عمل نہیں ہوا جس سے بڑوں کے ماتھے پر شکن آئے۔ تو پھر ان پر عام انتخابات کے دروازے کیوں بند ہوئے؟ ناظرین، چونکہ ولاگ کے لیے میرے پاس وقت کم ہوتا ہے اور یہ معمہ کچھ بڑا ہے
تو انشاءاللہ میں اپنے اگلے ویلاگ میں اس بارے گرہ کشائی ضرور کروں گا۔ ناظرین، مخدوم خسرو بختیار صاحب کے یوں انتخابی عمل سے باہر ہونے کے بعد ان کا گروپ آبائی نشست NA 171 اور دیگر صوبائی نشستوں پر کیا صف بندی کر رہا ہے، اس بارے میں نے مخدوم صاحب کے چھوٹے بھائی سابق وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب سے رابطہ کیا تو آج مجھے ان کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی اور میں نے ان کے ساتھ ضلع رحیم یار خان بالخصوص ان کے انتخابی حلقوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ اگرچہ انہوں نے میرے ایک اہم سوال بالمشافہ ملاقات تک کل کے لیے ٹال دیے، لیکن ان سے ہونے والی گفتگو سے میں نے جو سمیل کیا اور پھر میں نے کچھ اپنے ذرائع سے ان کے انتخابی حلقوں کے حوالے سے جو معلومات حاصل کیں وہ میں آپ سے یہاں شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، پہلی خبر تو میں یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم خسرو بختیار گروپ کے درمیان ضلع رحیم یار خان کی مختلف قومی اور صوبائی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے گفت و شنید اور سیاسی ڈائیلاگز کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم سید احمد محمود صاحب کی جانب سے مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب کو ایک اہم پیشکشیں کی گئی ہیں۔ انہیں یہ آفر دی گئی ہے کہ وہ خانپور کی قومی نشست NA 170 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ فیاض الدین صاحب کے مقابلہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر میدان میں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خانپور کی صوبائی نشست PP 260 بھی مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب کو آفر کی گئی ہے۔ خانپور کی قومی اور اس صوبائی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے عوض مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب سے ان کے بڑے بھائی مخدوم خسرو بختیار صاحب کی آبائی قومی نشست NA 171 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم شہاب الدین صاحب کے لیے حمایت مانگی گئی ہے۔ جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ان آفرز کے حوالے سے مخدوم خسرو بختیار صاحب اور مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب کے قریبی ذرائع سے تصدیق کرنی چاہی تو انہوں نے بتایا کہ نہ صرف خانپور کی قومی اور صوبائی نشست بلکہ اس کے علاوہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کئی دوسری آفرز بھی ان کے لیے موجود ہیں۔ تاہم مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پیشکشوں کو سنجیدہ نہیں لیا اور انہوں نے خانپور کی قومی نشست سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 مخدوم خسرو بختیار صاحب اور مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب کی آبائی قومی نشست ہے اور آمدہ الیکشن میں اس نشست سے پیچھے ہٹنے یا دستبردار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگرچہ مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب نے خانپور کی قومی نشست NA 170 اور رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 کے علاوہ کم و بیش 3 صوبائی نشستوں پر بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، مگر غالب امکان یہی ہے کہ ان کی آبائی قومی نشست NA 171 ہی ان کا انتخابی میدان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خانپور کی صوبائی نشست PP 262 سے بھی خود انتخاب لڑیں گے۔ خانپور کی دوسری صوبائی نشست PP 259 پر ان کے گروپ کے سابق MPA میاں محمد شفیع صاحب امیدوار ہوں گے، جبکہ رحیم یار خان کی صوبائی نشست PP 261 پر ابھی مخدوم خسرو بختیار گروپ کی جانب سے امیدوار کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو خانپور کے حلقہ NA 170 سے جڑی ایک اہم خبر دیتا چلوں کہ اگر اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ فیاض الدین صاحب کے مد مقابل حال ہی میں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے مولانا حامد سعید کاظمی صاحب کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر چکی ہے، جو لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سابق MNA رہ چکے ہیں۔ اس سلسلہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے مولانا حامد سعید کاظمی صاحب کو گرین سگنل بھی دیا جا چکا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں چلتے چلتے آپ ایک دلچسپ خبر بھی سنتے جائیے۔ یہ خبر رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑی ہے۔ عام خیال یہی تھا کہ آئندہ عام انتخابات میں اس قومی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سابق وفاقی وزیر خزانہ مخدوم شہاب الدین صاحب کے بیٹے مخدوم طاہر رشید الدین صاحب ہوں گے، مگر ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد سیاسی شخصیت نے یہ انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا کہ NA 171 کی قومی نشست پر ایک جانب مخدوم شہاب الدین صاحب کے بیٹے مخدوم طاہر رشید الدین صاحب پارٹی ٹکٹ کے لیے پارٹی کے اندر لابنگ کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب مخدوم شہاب الدین صاحب نے درون خانہ پارٹی کے ذمہ داران پر یہ واضح کر دیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں وہ اس نشست پر خود انتخاب لڑیں گے۔
تو یوں ناظرین NA-171 کی قومی نشست پر ایک ہی گھر سے ٹکٹ کے لیے باپ بیٹا دونوں پارٹی میں اپنے تئیں زور آزمائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے کرا کس کے نام نکلتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔